بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم کی کہانی ہے۔ ایک کہانی نہیں، ہزاروں کہانی اس طرح کی۔ کسی نے کہا بہت کہانی سناتے ہو، ہمارے بارے میں کہانی سناؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بتائیں۔ تو بتایا انہوں نے کہ اعظم صاحب تھے جو انڈیا کا صوبہ گجرات ہے، اس کا کوئی گاؤں ہے، وہاں پہ رہتے تھے۔ انہوں نے کئی سال سے پیسے جمع کر کے گائے قربانی کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ رشتہ داروں لوگوں نے سب منع تو کیا تھا، لیکن اعظم صاحب کہتے ہیں نہیں، قربانی کریں گے، ان کی بیٹی کی ہنا کی خواہش ہے۔ لو جی، قربانی تو کر دی۔ اب ہندو کو پتہ چل گیا، ہندو گھر میں آئے، پہلے اعظم صاحب کی بیوی کا بلاತ್ಕಾರ کیا، پھر اعظم صاحب کو الف لینا ننگا برہنہ کر کے چوراہے پہ لے آیا کہ تمہارے اب گاؤں ماتا کے سامنے بلی چڑھائیں گے۔ اور قدرتی ہنا جب گوشت بانٹ کے آ رہی تھی تو اس نے دیکھا میرے باپ کو ننگا چوک میں مار رہے ہیں، جگہ جگہ چھریوں کے وار کر رہے ہیں، جان سے تو مار نہیں رہے ایک دم، یعنی ایک دم گردن پہ تو چھری نہیں چلا رہے، باقی جتنی آزاد تھے آہستہ آہستہ کاٹ رہے ہیں۔ اس کی چیخیں نکل آئی۔ جب ہنا کو پکڑا ہے تو اسے کہتے ہیں اب چلا، دیکھتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے کہ نہیں بڑا، جس کے نام پہ قربانی کی ہے نا، دیکھتے ہیں تجھے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا۔ ہنا نے آسمان کی طرف دیکھا ہے، اللہ سے دعا کی ہے، پھر جو ہوا ہے وہ کہانی میں سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنا جمعے کا دن تھا۔ ہنا اور اس کی ماں شاہینہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اتنے میں گلی میں شور مچ گیا، ڈی جے آ گیا، ڈھول ڈھمکا بجنا شروع ہو گیا۔ ہنا کہتی ہے ماں، ہم لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہمارے بڑوں نے جو پاکستان نہیں چلے گئے۔ ان کو کیا ملتا ہے ہندوؤں کے، وہاں پہ ہمارا رمضان کا جمعہ چل رہا ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور یہ کوئی بھی نماز ہوتی ہے ڈی جے لے کے آتے ہیں، ڈیک بجاتے ہیں۔ ان کا ہمارے گاؤں میں کام کیا ہے؟ یہاں پورا گاؤں مسلمانوں کا ہے، پھر بھی کوئی مسلمان بولتا نہیں ہے۔ اتنے ہی بے حس ہو گئے ہم۔ ماں خاموش چپ۔ ماں کہتی جلدی جا ہنا، دیکھ نیچے کہیں دروازہ تو نہیں کھلا ہوا، یہ گھر میں گھس جائیں گے، سامان چوری کر لے جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، کوئی لڑکی مل جائے اسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ اس طرح کے تو کام تھے ہندوؤں کے۔ اب ہنا جلدی گئی، دیکھے دروازہ بند ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ ڈھول ڈمکا تو لوگوں نے منع کر بھیج دیا۔ اگلے دن پھر کیا ہوا کہ ایک آدمی کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بوڑھے سے آدمی کو۔ پھر محلے والے گئے، چھڑوایا اس کو، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے ہمارے مندر کے باہر یہ جناب وہاں بیچتا تھا، چنے بیچ رہا تھا، اور جب اچھی گاہکی ہوئی تو کہتا شکر الحمدللہ، ہمارے بھگوان کا جو لوگ پرساد چڑھا کے آ رہے تھے وہاں سے چنے خرید رہے تھے، اسے مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے بول جے شری رام۔ اب مشکل سے لوگوں نے اس کو جان چھڑائی اور وہاں سے بھیجا، اور دن بہ دن وہ کارنامے ان کے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک تو گورنمنٹ ان کی تھی، دوسرا سنوائی ان کی ہوتی تھی، پولیس میں کیس کرو تب بھی وہ پولیس کھنتی نہیں تھی کوئی بھی۔ ادھر اعظم صاحب پیسے گھر میں آئے تو پیسے گن رہے تھے کہ ابھی تھوڑے پیسے کم ہیں تو ہم بکرا ہی لے لیں گے، گائے کے پیسے نہیں ہوں گے۔ ہنا کہتی نہیں بابا، ہم گائے لیں گے۔ اعظم صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹا، گائے کریں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ ہنا کہتی کوئی مشکل نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہے جتنے بھی یہاں پہ مڈل ایسٹ میں، یورپ میں جو گوشت جاتا ہے فریزر ہوا، وہ انڈیا سے جاتا ہے، اور سارے ہندو یہی کام کرتے ہیں۔ ہم کو ٹرک کی بتی پیچھے لگا رکھا ہے، اور خود گائے ماتا کو کاٹ کاٹ کے بھیجتے رہتے ہیں یہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں صحیح بتاؤ؟ کہتے ہیں ہاں ماں بابا آپ چیک کر لیں، جو ہندوستان ہے گوشت پروڈیوس کرنے میں تیسرے چوتھے نمبر پہ ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ٹھیک ہے بھائی، ہنا ڈن ہو گیا، ہم گائے ہی کاٹیں گے۔ لو جی، گائے کے پیسے اکٹھے کیے، محلے میں سارے بندے کو اور ملایا، اور گائے کا بندوبست کرنے کی تیاری کر لی۔ بقرہ عید سے ایک دن پہلے ہندو بلوائی گاؤں میں آئے اور آواز بلند اعلان کیا کہ اگر کسی نے گاں ماتا کو کاٹا نا، ہم اس بندے کو کاٹ دیں گے، کسی نے گوشت کھایا اسے بھی نہیں چھوڑیں گے، یعنی جو اس گاؤں ماتا کے کاٹنے میں شامل ہوا نا، اس کسی کو معاف نہیں کریں گے، اعلان کر کے چلے گئے۔ ابھی یہاں پہ پرابلم بن گئی، ادھر یہ لوگ راتوں رات گئے گائے خریدنے کے لیے، اور رات کے پچھلے پہر گائے کو لے کے آئے، اور گائے کو جب لے کے آئے چپکے سے لے کے آئے، اور لا کر باہر سین میں نہیں باندھا، اندر کمرے میں لے گئے۔ جب صبح ہوئی ہے تو نماز پڑھنے چلے گئے۔ ادھر جو ہندو بلوائی تھے پورے گاؤں میں آئے، دیوار پھلانگ کے اندر دیکھیں کہ کسی نے گائے تو نہیں باندھی ہوئی، اور دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھول کے چیک کریں، سارے گاؤں کو تلاشی لے کے چلے گئے۔ اعظم صاحب کیا ہیں، وہیں پہ کسائی سے بات ہو گئی تھی، پہلی بات کر رکھی تھی، کسائی بھی ساتھ آ گیا، اور کاٹنے کا سامان پہلے گھر پہ رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ آتے اندر کمرے میں گیا، ایک جگہ پہ کھڈا کیا، خون سارا اس میں ڈالا ہے، گائے کو ذبح کیا، سب پریشان۔ ہنا کی ماں شاہینہ، اعظم صاحب، اس کے دوست، سب پریشان کہ کہیں خیر خرید سے کام ہو جائے۔ لو جب گائے کٹی ہے، خون کا سب سمیٹ لیا تو بڑے خوش شکر ادا کیا۔ پھر مٹھائی کے ڈبوں میں گوشت پیک کیا ہے، اور پورے گاؤں میں ایک بھی گھر نہیں چھوڑا، سب کو گوشت تقسیم کرنے کے لیے ہنا کی ڈیوٹی لگی ہے
ہنا نے اپنی دوستوں کو ساتھ لیا اور پورے گاؤں میں مٹھائی کے ڈبوں میں ڈال ڈال کے گوشت نہ تقسیم کر دیا. کیسے بھی کر کے نا ان لوگوں کو پتہ چل گیا. کسائی جہاں سے نکلا تو کسائی اتنے دیر اس گھر میں رہا تھا، یہاں سے نکل کے گیا ہے، کپڑے صاف ہے، اتنی کون سی رشتہ داری ہے اتنے گھر میں بیٹھے گا، تو لازمی کسائی نے یہاں پہ کچھ گائے کاٹا ہے. لو جی انہوں نے جا کے نا اپنے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ اعظم صاحب نے گاؤں کا گائے کاٹی ہے. وہ سارے بلوائی اکٹھے ہو گئے، اعظم صاحب کے گھر دستک دیا زور زور سے. اعظم صاحب جلدی سے باہر آنے لگے، تبھی دروازے کے پاس پہنچے تھے، زور سے لات ماری کسی نے، دروازہ کھل گیا اور اعظم صاحب وہاں پہ جا گرے. پھر اٹھایا، 2-3 اور ماری اعظم صاحب کو. ہماری گاں ماتا کاٹتے ہیں؟ کہتا نہیں نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. کہتا نہیں. 15-20 بندے تھے، کمرے میں داخل ہوئے، ادھر کمرے میں اس کمرے میں دیکھا تو ابھی منڈی پڑی ہے، کھال بھی پڑی ہے، گوشت تو بڑھ چکا تھا، سنبھال چکے تھے گوشت. لو جی وہیں پہ اعظم صاحب کی بیوی، وہ بھی صفائی کر رہی تھی جگہ کی، اس کو وہیں پہ پکڑا ہے، اس چھری سے ان کے سارے کپڑے چاک کر دیے ہیں، اس کو ننگا کیا ہے، اس کو کہہ رہے تمہیں چوراہے پہ لے کے جائیں گے. بس اتنے میں کسی کو کیا خیال آیا، وہیں پہ اس کا ریپ کر دیا، ریپ کر کے وہیں پہ کاٹ کاٹ کے پیس چھوٹے پیس کر دیا. اس کے بعد اعظم صاحب کو پکڑا ہے، اس کے بھی چھری سے پورے کے کپڑے ہیں نا کاٹ دیے اور ننگا کر کے کہ تمہیں چوراہے پہ لے کے جائیں گے، وہاں پہ جا کے تو یہ کاٹیں گے تاکہ پورے گاؤں کو سبق حاصل ہو کہ گاؤں ماتا کو کاٹنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. لو جی اس کو ننگا ننگا وہاں پہ لے کے آ گئے ہیں. ہنا بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو گوشت تقسیم کرنے گئی ہوئی تھی. وہ جب واپس آتی ہے دیکھتی ہے کہ وہاں پہ مجمع لگا ہوا ہے اور اعظم صاحب کو نا چھری گردن پہ نہیں پھیر رہے، جسم کے مختلف اعضاء کو کاٹ رہے ہیں، جگہ جگہ زخم دے رہے ہیں. وہ چلا رہے ہیں اور پورا گاؤں دیکھ رہا ہے اور سب کو کہہ رہے ہیں، وہ بلوائی ہندو جو ان سے نا کہ کوئی بندہ بھی گھر میں گیا نا چھوڑیں گے نہیں، سب دیکھو یہاں پہ کس طرح ہم اس کا حشر کرتے ہیں، اور تم جس سے گھر میں گوشت پکا نا اس کی بھی خیر نہیں ہے. اب سب لوگ پریشان تھے. اتنے میں ہنا وہاں پہ نا دیکھتی ہے کہ وہاں پہ مجمع کے پاس پہنچی ہے، مجمع کے چیرتے ہوئے پہنچی ہے، دیکھا اس کا باپ ننگا ننگا وہاں پہ. چلائی اور ابو جی ایسے بولا اور چلائی، اور اب باپ کی طرف بڑھی ہے. بلوائی میں پتہ لگ گیا ہے اعظم صاحب کی بیٹی ہے، پکڑو اس کو بھی. لو جی پکڑا ہے. اس کے بھی جو کپڑے تھے وہ آدھے کپڑے جسم پہ تھے، آدھے بغیر جسم کے، ادننگی کر دیا اس کو. اور کہتے ہیں اچھا تو بڑا گوشت بانٹتی پھر رہی نا، تیری بھی خیر نہیں ہے، تمہارے جس کے نام پہ گوشت بانٹا تھا نا بلاؤ سرلا کو، دیکھتے ہیں تجھ کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے. ہنا بیچاری اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اللہ سے گڑگڑا کے دعا کرتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے. اور اتنے میں نا جو لوگ بیٹھے سب ارد گرد کھڑے تھے، لوگ تھے بیٹھے تھے چھتوں پہ تھے، انہیں میں سے ایک بوڑھے سے بندے نے کہا نعرہ تکبیر، اور پورے مجمع سے آواز آئی اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ ان کے ہاتھوں جو تھے نا ہندوؤں کے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے. آپ ہندو امیر دیکھ سکتے ہیں، پیسے والا دیکھ سکتے ہیں، گاڑی بنگلے والا دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ہندو بہادر نہیں دیکھ سکتے. یہ میری گارنٹی ہے، ہندو بہادر ہو نہیں سکتا کوئی بھی. لو جی ایک دم انہیں جب مڑ کے دیکھا نا تو جو ہجوم تھا نا انہوں نے ٹوٹ کے حملہ کر دیا، ان کو ان کی تکہ بوٹی کر دی. جو بچے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا. 20-25 میں سے 5 بندے بچے. یہ حال ہو گیا. وہ ایک واقعہ کرنے کے بعد وہ بندہ جو کہانی بتا رہا تھا نا وہ کہتا ہے کبھی اس گاؤں میں نا ہندو دوبارہ آئے ہی نہیں. اس گاؤں سے کہیں کچھ کام بھی ہو نا تو سائڈ سے گزر جاتے ہیں، اس گاؤں میں داخل نہیں ہوتے. کہانی سنانے کا مقصد ہے یونٹی ہے نا، ایکتا میں بڑی طاقت ہے. جب بٹے رہو گے نا شیعہ سنی دیوبندی وہابی بریلوی اور کسی میں، ہمیں اس سے کیا کہ اس کے گھر کی مشکل ہے. اعظم صاحب تو بچ گئے، زخم تو بہت سے آئے، اس کی بیٹی ہنائے بچ گئی، لیکن اس کی ماں وہ بیچاری بری طرح اس کا چھوٹے چھوٹے پیس کر کے کاٹ دیا انہوں نے. یہ کہانی انڈیا کے شہر گجرات کے کنوائی گاؤں کی ہے. ہماری دعا ہے کہ جو انڈیا میں مسلمان ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہمت دے کہ وہ ڈٹ کے ہندوؤں کا مقابلہ کر سکے. کبھی بھی ہندو بہادر نہیں ہو سکتا. اگر یہ مقابلے پہ کھڑے ہو جائے نا مسلمان کا ایسے ایمان پختہ ہو جائے نا، ہندو آگے لگ کے بھاگیں گے، بلکہ ہندوستان چھوڑ کے بھاگیں گے. کہانی سچی ہے. اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.